تو کہاں بھاگے گا؟ اب دیکھیں نا حضرت جی، یہ بھاگ کے ہم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. مثال کے طور پہ حضرت جس مثلا صبح سے لے کر اب تک جو ہم پہ فرائض تھے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، واجبات تھے، سنتیں تھیں، ہم نے نہیں ادا کیے، تو ذرا دیکھو حضرت جی نقصان کتنا ہوا. اب کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے، آگے بھی پروگرام ہیں. میں مثال کے طور پہ حضرت جس دوست نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی ہیں، ذرا اپنا نقصان سنو حضرت. حالانکہ میرا کام بتانا ہے، مجھے پتہ ہے نقصان سن کے بھی آپ پہ کوئی اثر نہیں ہونا اس نقصان کا. بیسک اس نقصان کو تو اس نے فیل کرنا ہے نا. تو یہ بیچارہ تو بیمار ہے، اس کو تو زنگ لگاؤ. یہ نقصان اس نے نہیں فیل کرنا، یہ نقصان اس نے فیل کرنا ہے. ابھی ہمیں بتا دیا جائے جی آپ کا اتنا پیسوں کا نقصان ہو گیا، بندہ اوتھے ہی جا پے گا تھلے دے، کیونکہ اس نقصان کو یہ نہیں، یہ سمجھے گا. مثال کے طور پہ جس دوست نے آج صرف فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، باقی تو اس کے بعد جو ہوتا اس نقصان کو، صرف جس نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، جس کی جماعت چھوٹی نقصان علیحدہ، جس نے فرض ہی نہیں پڑھے، فجر ہی نہیں پڑھی، نقصان علیحدہ. اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرنی تھی، وہ نقصان علیحدہ. سورہ رحمان پڑھنی تھی، وہ نقصان علیحدہ. آیت الکرسی پڑھنی تھی، وہ نقصان. صرف جس دوست نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، ذرا اپنا نقصان سنو حضرت. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فجر کی سنتوں کا ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے، فجر کی سنتوں کا ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے، وہ ثواب اس خالی جگہ کو بھر دیتا ہے. اچھا اب یہ بھی سن لے کہ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ خالی جگہ بھی کوئی تھوڑی سی ہے، نہیں. نبی پاک علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک بھاگا جائے، آپ کے فیصل آباد اگر میں سیالکوٹ سے آؤں نا تو 120 کی سپیڈ پہ میں تقریباً 2.5 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن اگر زمین سے پہلے آسمان پہ جانا ہو تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک اگر سفر کرو گے تو یہ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہے حضرت جی. کتنا فاصلہ ہوگا، 500 سال لگیں. اور جب حضرت جی گھوڑا پوری چوپن پہ بھاگتا ہے نا تو اس کی رفتار 130 140 تک جاتی ہے. تو اگر آپ اس کو ادھر لائیں تو اس طرح کہ مسلسل اگر 140 کی سپیڈ پہ بیٹھ کر ٹویوٹا کرولا پہ 500 سال تک گاڑی چلائی جائے تو یہ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہے. اور کیا کہا، فجر کی سنتوں کا ثواب اس فاصلے کو بھر دیتا ہے. آج جس بھائی نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھی اتنا نقصان ہوا ہے، لیکن ہے کوئی توجہ کسی کی؟ ساری توجہ دنیا داری کی طرف ہے. وہ نقصان لگتا ہے، یہ نقصان ہے نہیں لگتا. اللہ اصل نقصان تو یہ نقصان ہے، لیکن توجہ ہی نہیں. جماعت جس کی چھوٹی وہ نقصان وکھرا، جس نے فجر نہیں پڑھی وہ نقصان وکھرا. اب اس کے بعد حضرت ایک اور کام تھا، چلو 33 بار پڑھنا تھا سبحان اللہ، 33 بار پڑھنا تھا الحمدللہ، 34 بار پڑھنا تھا اللہ اکبر. اب 33 اور 34 کا تو نہیں بتا سکوں گا، یہ صرف ایک بار نہ پڑھنے کا نقصان سنو ذرا. مدینہ پاک، نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر، صحابہ علیہم الرضوان حاضر خدمت، اور کسی نے کمال نقشہ کھینچا جی ان جگمگ تاروں میں
مہتاب کا عالم کیا ہوگا. صحابہ حاضر خدمت ہے جی. نبی پاک علیہ السلام نے جبل احد کی طرف توجہ دلا کے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی اس طرح کا نہیں جو روزانہ جبل احد کے برابر عمل کر لیا کرے؟ اتنا بڑا پہاڑ ہے. صحابہ نے اس کی محبوب بہت بڑا پہاڑ ہے، کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ درہ رامن جوش میں تھا. فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے. عرض کی محبوب وہ کیسے؟ فرمایا صرف ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے. اور ہم نے فجر کے بعد کتنی بار کہنا تھا جی؟ 33 بار. ایک بار کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے. اور ہم نے فجر کے بعد کتنی بار کہنا تھا؟ 33 چھوڑ کے ہم نے ایک بار بھی نہیں کہا. کتنا نقصان ہوا. فرمایا ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے. اور ہم نے فجر کے بعد کتنی بار کہنا تھا؟ 33 بار. ہم نے ایک بار بھی نہیں کہا. ہوا نا نقصان. فرمایا ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے. اور اہل سنت کا مزاج کیا ہے؟ فرضوں کے بعد 3 بار ہم نے کہنا تھا. ہو گیا نا نقصان. فرمایا ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے. اور ہم نے فجر کے بعد کتنی بار پڑھنا تھا؟ 34 بار. حضرت کتنا نقصان حضرت. لیکن ابھی یہ نقصان ہمیں نقصان نہیں لگ رہا. یہ باتیں جا کے پتہ چلیں گی قبر میں. حضرت یہ تب پتہ چلے گا کہ میں کیا کرتا رہا حضرت, میں نے کیوں نہیں کیا حضرت. کتھے یار, کتھے بیلی, کتھے فلانا, کتھے. اس لیے بھائی ہر وقت کر لو میاں, وقت جا رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ. کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے. کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے. ویکھ محمد بخشا موت سنے آئے. سنیا حضرت جی آنڈے دیکھو نا, مالک دا سنے آتا بے بار بار. ہر سفید بال یہ پیغام لے کے آ رہا ہے, اوے بندے باز آ جا, اوے بندے باز آ جا. ہر سفید بال پیغام لے کے آ رہا ہے, اوے بندے باز آ جا, اوے بندے مڑ جا. یہ جی سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئے. آپ سے پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے. جنت میں بھی کسی کے بال سفید نہیں ہوں گے. میں کہتا ہوں اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اللہ قادر تھا کہ بال کالے ہی رہیں, جنت میں بھی کسی کے سفید نہیں ہوں گے, تو کیا اللہ اب قادر نہیں ہے کہ ہمارے نہ سفید ہوں, کالے ہی رہیں, مرنے تک کالے. قادر ہے وہ. لیکن میں کہتا ہوں یہ تو ہم پہ اللہ کا بڑا فضل ہے حضرت. دن میں کئی بار شیشہ دیکھتے ہیں, اللہ نے سفید بال دے دی, ہو سکتا ہے اس کو شرم آ جائے, ہو سکتا ہے اس کو دیکھ کے شرم آ جائے کہ یار ہوں چٹے آ گئے نا, ہوں تو بس کر, ان کی کٹنے بچوں اے چٹی ہو گئی ہے, تو پھر کالے دا کالا ہی ہے. اے چٹی ہو گئی ہے, تو پھر کالے دا کالا ہی ہے. اس کو شرم آ گیا, یہ سفید ہو گئی ہے, تو چٹا کدوں ہونا ہے اللہ اور اللہ دے رسول دی بارگاہ چ حضرت نے. اور میں کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے, ویکھ محمد بخشا موت سنے آئے. حضرت اور یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت لکھا ہے. وہ لکھا ہے, وہ آپ کی مجلس تھی اور لوگ حاضر خدمت تھے,